على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ تو چہرہ یقیناً ایک سچے پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی، لوگو آپس میں سلام کا رواج عام کرو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ہمارے ممدوح سلطان اقلیم میں رضا، قوت حل عطا، شیر خدا، پرتو مجتبیٰ، نور شاہ کربلا، نجم آل ابا، آسمان ولا، بحر جود و سخا، اہل بیت کی قندیل نور. ناظرین کرام، آج تقریباً 12.5 صدیاں ہو گئی اور وہ آبشار نور جو بتا کی وادی میں 14.25 صدیاں پہلے نور افزا ہوا تھا، اسی نور کے جلوے پھر آگے چلتے چلتے آج 1250 برس ہو گئے کہ ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہستی وہ تھی جن کی آمد کی بشارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی دی، اور ان کی جو نانی جان تھی ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کر دیں. ناظرین کرام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اہلیہ مبارکہ جو تھی ان کے بطن پاک سے یہ ہستی جلوہ گر ہوئی، اور اللہ کریم نے ان کو بحر جود و سخا تو بنایا ہی تھا، اور یہ کلزم سخا تھے، اور اپنی ظاہری حیات میں بھی کلزم سخا تھے، اور آج 12.5 صدیاں ہو گئیں اور ان کے مزار مقدس میں مشہد مبارک میں وہی جو سلسلہ نور کی خیرات ہے وہ اس طرح تقسیم ہو رہی ہے کہ اپنی ظاہری حیات میں بھی جب سائل ان کی بارگاہ میں آتا تھا تو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی. آج بھی اسی طرح وہ سخاوت کا بحر جود و سخا جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی لوگ اپنی حاجات کے لیے ان کے مزار مقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں بھر کے سائل جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. اللہ کریم نے ان کو بے شمار کرامات، تو میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار کے کھلونے ہیں، اس گھر کے کھلونے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی زبانیں تھیں، جب کوئی شخص کسی زبان میں آتا اور ان سے بات کرتا تو اسی زبان میں اس کو جواب دیتے تھے. اور پھر جو علم کے دریا انہوں نے اس زمانے میں بہائے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ میں آج سوچ رہا تھا، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نگاہ کی تیغ بازی اور سپاہ کی تیغ بازی کی کشمکش روز اول سے جاری ہے. یہ کشاکش جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ سپاہ کی تیغ بازی وقتی طور پر کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بقا حاصل نہیں، اس کو فنا ہی حاصل ہوتا ہے. بقا جو ہے وہ نگاہ کی تیغ بازی کو حاصل ہوتا ہے. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اسپین کی تاریخ وہ پڑھ کے دیکھ لیں، دیگر تاریخیں پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر بر صغیر کی تاریخ دیکھ لیں کہ نگاہ کی تیغ بازی نے بر صغیر کو بھی فتح کیا تھا، اور سینٹرل ایشیا کو بھی فتح کیا تھا، ترکی کو بھی فتح کیا تھا، ملیشیا انڈونیشیا کو بھی فتح کیا تھا. ہانگ کانگ سے میں آیا ہوں، وہاں میں یہی سوچتا رہا کہ یہاں نگاہ کی تیغ بازی نے کام دکھایا. چین میں بھی نگاہ کی تیغ بازی نے کام دکھایا. دنیا کا کون سا خطہ ہے آج
جہاں پہ کوئی خطہ دنیا کا آپ جو منجمد فضائیں ہیں کینیڈا کی منجمد فضاؤں سے لے کر اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک ہم دیکھیں کہ 5 وقت میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو اس میں غلبہ جو ہے وہ نگاہ کی تیغ بازی کو ہے۔ آج ہم سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے ان کی ذات پاک، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی سخاوت علمی اور ان کی سخاوت جو ہے اس کے تذکرہ پاک کریں گے۔ یہاں میں امام علی مقام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام پاک فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا۔ ہمارا آج ان کے تذکار پاک کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے ایمانوں کو تازگی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جنت میں جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا ہوگا، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی 500 میل دور سے جو آتی ہے وہ بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آج سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ مشہور میں کہوں گا صوفی اور تصوف پہ بڑا گہرا مطالعہ اور کتابیں بھی بڑی کمال کی لکھی ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں۔ آخر میں پاکستان کے صف اول کے نعت خان، اپنا خوب انداز ہے، اللہ نے کیا اس نوجوان کو اللہ نے داؤدی عطا کیا ہے۔ حافظ محمد عثمان چشتی سے میں آپ کو منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب کمال نہیں ہے، زبانیں بھی ساری آتی ہیں، بلکہ زبانیں عطا کر دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج جس شخصیت کے ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو مشکبار کر رہے ہیں وہ ہے شخصیت ہمارے ممدوح موصوف حضرت سیدنا امام السادات امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری کی ہے اور آپ کا وصال باکمال 203 ہجری کا ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 55 برس آپ کی حیات طیبہ ظاہری ہوئی، اور آپ کی ولادت سے کم و بیش 1 ماہ قبل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا جان تھے ان کا وصال شریف ہوا۔ ٹھیک، تو حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے تمام ائمہ میں سے بڑھ کے وقت جو ہے وہ اپنے والد محترم کے ساتھ گزارا، اور وہ تقریباً 35 برس آپ نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی زیر نگرانی، زیر تربیت وقت پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے آپ کے 4 بیٹے تھے اور 1 آپ کی صاحبزادی تھی، 5 آپ کی اولادیں ہوئیں امام علی رضا کی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ، ان کو نجمہ طاہرہ ام البنین اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کے ہاں ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ بیان فرماتی ہیں کہ ابھی یہ میرے شکم میں تھے تو اس وقت میرے پیٹ سے اللہ کی تسبیح اور تکبیر کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ تو جب آپ دنیا میں ذکر الہی، یعنی والدہ کے بطن مادر سے ہی ذکر الہی شروع ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو معاً اس کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی خدمت میں ان کا وجود اقدس پیش کیا گیا، تو آپ نے خود ان کے کان میں دائیں طرف میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے جو آنے والی دنیا کو میرے بعد سلسلہ امامت سے اپنی ضیاءپاشیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کی جو مشہور اوصاف ہیں، ویسے تو ہر وصف ہی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں سے بڑھ کے آتی ہیں۔ اتنا بڑا امام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں تواضع، انکساری، یہ بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویسے تو جی بات یہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سوچ رہا تھا کہ ان کے جو ہے نا اوصاف جمیلہ اور ان کے فضائل حمیدہ وہ بیان کرنے کے لیے تو علم و عرفان کی کچھ سینکڑے منزلیں طے ہوں۔ ہمارے جیسے غبار راہ حجاز جو عام لوگ ہیں، کم علم، وہ ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایک اس فہرست میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، جب ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو کہیں ہمارا بھی کونے میں نام لکھا جائے۔ جی غازی صاحب،
یہ ایک قاعدہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم تھی، اور یہ جو ائمہ اہل بیت ہے نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مظہر اتم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ قاعدہ ہمیشہ پیش نظر ٹھیک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیخ اکبر والی بات بھی ذرا دہرا دیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی فانی نہیں ہے، بالکل ساری باقی ہیں، ساری بات اور ایک صفت جو اللہ کی ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ٹھیک شیخ اکبر نے فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 اہم امور تھے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، ٹھیک، اس کا کاملاً ظہور آپ کو ائمہ اہل بیت میں نظر آئے گا۔ ٹھیک، یعنی یہ چاروں فیض کے چشمے یہاں چمکتے ہیں۔ ٹھیک، اور قرآن مجید نے اپنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جس چیز کو شرط قرار دیا وہ ہے طہارت۔ واہ، لا یمسہ الا المطہرون۔ آہا، قرآن کے ظاہر کو تو آپ بے وضو کے ہاتھ نہ لگائیں، لیکن قرآن کے باطن تک رسائی طہارت کاملہ سے آئے گی۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے جو قرآن پر مہارت، دین پر مہارت ائمہ اہل بیت کو ہے، یہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ واہ واہ واہ، وہ حدیث پاک کہ یہی اپنی اولاد کو 3 سکھاؤ، ٹھیک ہے، 3 کام سکھاؤ، 3 کام سکھاؤ، وہ اسی کے آپ کی بات کی تائید میں اسی بات کی تحت۔ بلکہ غازی صاحب میں تو اس کے ساتھ 2 حدیثیں اور ملانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہدایت پر رہنے کے لیے 2 چیزیں بتائیں، قرآن و سنت، اور دوسری جگہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ واہ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور اہل بیت ایک چیز کے 2 رنگ ہیں، واہ واہ، ایک میں تعلیمات ہیں اور دوسرے میں پیک کر بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی وجود مبارک کو دین کے اندر حجت اور دین کے اندر وہ رسوخ حاصل ہے، جب وہ اپنے زمانے میں ہوں گے، جیسے شروع انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جس نے سوال کیا جواب دیا، جس نے جس زبان میں سوال کیا اسی میں جواب دیا، اور جس نے بھی دین کی جس حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، اس کا مسئلہ ظاہر سے تھا، باطن سے تھا، ولایت سے تھا، سیاست سے تھا، ہر مسئلے کو اس طرح کر کے حل کیا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کی ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں تھیں، لگتا یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری کنجیاں اتباع کے باب میں اپنے ائمہ کو بھی پکڑوا دی۔ واہ واہ واہ، اچھا جی، چونکہ آپ کا تو بڑا مطالعہ ہے حضرت شیخ اکبر کا، اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی غالباً، بالکل شیخ اکبر، ہاں دیکھیں نا میرے ذہن میں آ گیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ، میں تو ان کا بڑا عاشق ہوں، بالکل ٹھیک، اور ان کی تعلیمات کا ایک خاص وہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عبد خالص ہے، بالکل ٹھیک، اور عبد خالص کا ایک مطلب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کمی دنیا کی دور کر دی، اور آپ کے اہل بیت جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر عیب کو دور کر دیا۔ تو فرماتے ہیں وہ جو رزق کا لفظ ہے نا، اس کا عرب میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کا فرماتے ہیں کہ رزق کا ایک مطلب اپنے نزدیک کہتے ہیں، اہل عرب کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیز کو رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ناپسندیدہ چیز نہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی، نہ ان کی آل پاک میں رکھی۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑی خوبصورت بات جی آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے، ایمان کی اکمل ہونے کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کرام کی محبت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اہل بیت کی محبت کو ہم پر واجب کیا گیا ہے، اور اس آیت کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ محبت کرنا واجب ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے سوال بھی ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جن کے ساتھ محبت کو واجب کیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت خاتون جنت اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام لے کر فرمایا کہ ان کی محبت کو واجب کیا گیا ہے۔
اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کی محبت اہل بیت کے ساتھ یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل، کمال اور ایک علمی مقام عطا کیا تھا، کیونکہ آپ 35 سال اپنے والد کی صحبت میں رہے، اور امام باقر کے اور امام جعفر صادق کے بعد علمی حوالے سے خانوادہ اہل بیت میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے اور ایک خاص کیفیت ہے۔ جب آپ نیشا پور آئے تو وہاں بہت سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، انہی میں اس وقت کے ایک جید عالم دین محمد بن توسی بھی تھے اور ابو زرع نامی جید علماء یہ شامل تھے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوئی حدیث روایت کریں، اور غازی صاحب کیفیت یہ تھی کہ آپ سواری پر تھے اور سواری کے آگے پردہ تھا، اور لوگ درخواست کر رہے تھے کہ آپ پردہ اٹھا کر ایک مرتبہ اپنی جھلک دکھا دیں، اور آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ اس سواری کی ٹاپوں کو بھی بوسے دے رہے تھے۔ بھائی اس لیے کہ ان کی پیشانی میں وہ نور تھا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ بالکل نور نبوت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہی نور جو ہے وہ ان کے رگ و پے میں تھا نا جی۔ اب دیکھیں نا 8ویں پشت میں حسن و جمال کا عالم یہ ہے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا عالم سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگ دوڑتے جا رہے تھے، پھر آپ نے جب پردہ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب کیفیت تھی، لوگوں پر ایک رقت طاری ہو گئی جب آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ کا حسن و جمال دیکھا۔ پھر عرض کیا کہ کوئی حدیث آپ روایت کریں، تو آپ نے ایک حدیث روایت کی کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام علی مقام سے، انہوں نے حضرت مولا کائنات سے، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے میرے لیے روایت کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ اب حدیث کے اندر اتنے ہی لفظ ہیں لیکن مراد پورا کلمہ ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے روایت کی۔ اب اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ اتنی سلسلہ تو ذہب اس کو کہا جاتا ہے، اور ایسی سند ہے کہ یہ نام اگر کسی پاگل اور مجنوں کے سامنے لیے جائیں، ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ علامہ صاحب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذریت کو تکلیف دیتا ہے اللہ کا غضب اس پہ بھڑکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور دیگر اور کئی محدثین نے شرح و مواقف وغیرہ سب میں یہ موجود ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے جو ابھی ذکر ہوا آپ کے تشریف لانے کا ابو زرع کے حوالے سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ اپنے دور میں اتنے جید عالم تھے کہ 20 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 20 سال کی حیات طیبہ، اور یہ معمولی محدثین کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے 170 ہجری میں کہ جب اس وقت کے جید ائمہ محدثین جو ہیں وہ موجود تھے، جن میں امام احمد بن حنبل ابھی بچے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عمر 35 برس ہو چکی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ کئی ہستیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اپنے دور میں، اور ان کی تصوف میں موجودگی دیکھیں نا معروف کرخی اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور جو اولیاء کے سردار۔ بلکہ اس ضمن میں ایک اور بات عرض کروں، ذہن میں اچانک آئی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک جگہ پہ موجود تھا، اس نے خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ حجاج آتے جاتے جہاں بیٹھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف فرمایا مسجد کے ایک مقام پر، تو آقا کریم کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں مدینہ منورہ کی سیحانی کھجوریں تھال میں۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹھی بھر عطا فرمائی اور وہ 18 نکلی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ میری زندگی 18 دن باقی رہ گئی، تو میں نے دن گننے شروع کر دیے۔ 18ویں دن موت نہیں آئی بلکہ 20واں دن آ گیا، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور عین اسی جگہ پر بیٹھے جہاں آقا کریم علیہ السلام کو بیٹھے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو میں دنیا سلام کرنے گئی تو میں بھی حاضر ہوا، تو وہاں پر یہ دیکھا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کیا اسی طرح تھال پڑا ہوا، کھجوریں پڑی سیانی کھجوریں بھی ہے۔ میں تھوڑا آگے بڑھا تو آپ نے مٹھی بھر کے مجھے عطا کی، جب میں نے گنی تو وہ پوری کی پوری 18 نکلی، اور میں نے کہا کہ جناب تھوڑی اور دے دیں، پھر جواباً انہوں نے آپ نے یہ فرمایا لو زادہ کا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزنا کا، اگر میرے نانا جان نے آپ کو اس سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی زیادہ دیتے۔ اور غازی صاحب یہ بات جاتی ہے اصل میں امام ابن اور عساکر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں کو رحمت کونین کی زیارت ہوتی تھی،
ہمارے آج کے لوگ اٹھتے ہیں، مجھے بڑا دلی دکھ ہے اس بات کا، کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لباس بھی وہ پہنا ہوا تھا۔ شرم سے آری لوگ ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی فلاں مولوی کی شکل دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تم نے شکل دیکھ لی۔ وہ تو رب نے ایک ہاں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ بالکل یہی تو مولانا فضل خیر آبادی کی لڑائی جنگی یہ تھی، انہوں نے کہا بس بے مثل ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ایک مثل ہی ہے اللہ نے اپنی بنایا۔ صفات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صفات جی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کی اجازت سے ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ جو امام ابن عساکر نے بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بھی بلوایا تھا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے دور حکومت میں، وہ کھجوریں دینے کے لیے مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک جملہ بولا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے، جو حضرت سیدنا مولا علی پاک نے 3 لپ جو ہیں وہ کھجوریں بھر بھر کے دی تھی، تو ساری گنی تو 60 نکلتی رہی۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم ہجرت کی تھی، ہم نے غار ثور سے نکلے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مولا علی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور یہ بات اب بیان کر رہا ہوں کتنے برس کے بعد، 11 برس کے بعد، اور یہ بات ہے کہ حضور نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کفی وکف علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، حضور نے فرمایا تھا میرا ہاتھ اور علی ابن ابی طالب کا ہاتھ برابر ہے عدل کرنے میں۔ 60 کھجوریں حضور کے دستے مبارک سے اور 60 ادھر، اور پھر اس نے بھی 18 دیکھی ہیں، تو آگے امام علی رضا نے بھی۔ جی کالر میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب جی صفی اللہ سیال خیر پور میرٹھ سندھ سے بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا جی بھائی۔ جی سوال یہ کہ صاحب پہلے تو آپ کو بڑی مبارکیں، پروگرام میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ آپ کو جو بولتے تھے پکے ٹھکے صوفی، اس کی بڑی یاد آتی ہے۔ ایسا ہی ہمیں بھی بہت یاد آتے ہیں، اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی جو کتب ہیں، انہوں نے جو دین کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہمیں جی پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غالب خیریت سے ہیں؟ جی شاہ صاحب فرمائیں جناب علی۔ اسلام آباد میں سردی ہے کافی؟ جی سردی تو ہے، لیکن اب تھوڑی سی کم ہے پہلے کی نسبت، بارش ہوئی تھی پہلے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، ہاں، اور ان ہستیوں کا ذکر نصاب کی کتابوں کے دور دور تک نہیں ملتا، تو نئی آنے والی نسل کو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت اعلیٰ بات آپ نے کی ہے، آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا شاہ جی۔ جی کرتے ہیں اس پہ بات۔ جی نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی میاں صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میاں صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ قاضی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے اولاد پاک کے بارے میں بتایا جائے جی۔ ٹھیک ہے جی ابھی بتاتے ہیں جناب۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی غازی صاحب طلعت عرض کر رہا ہوں جی، طلعت الرحمان عرض کر رہا ہوں۔ جی طلعت صاحب فرمائیں جناب۔ جی غازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں بھائی۔ ماشاءاللہ بہت پر نور پروگرام ہے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ صبح کا آغاز بہت اچھا ہمارا ہوتا ہے۔ سوال جی تو سوال وہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں نے پوچھنا تھا جی، کہ ان کا سلسلہ کس دور میں رکا اور کیوں رکا، اور اس کے بعد ہاں جی ائمہ کرام کا سلسلہ کس دور میں رکا اور کیوں رکا، ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو امام آئے ہیں 4 فقہ کے، ان کا مخزن کیا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، درود پاک کا وقفہ سنتے پڑھتے آپ بھی میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج اہل بیت اطہار کے ایک عاشق صادق کا 142واں یوم پیدائش ہے۔ میری مراد حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ اقبال ایسا عاشق رسول تھا جی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا تھا
تو ان کی آنکھیں وضو کرتی تھیں۔ اور کیا خوبصورت بات کہہ دی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور اقبال یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی ترقی اور عروج جو ہے وہ تبھی ان کو حاصل ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور عشق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نیاز الدین کے نام جو خط لکھا اس میں کہا میرا ایمان یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کرام کو نوازتے تھے آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں اور نواز سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال تو فرماتے تھے اور ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جناب میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیض مبارک تھی اس پہ میل لگی ہوئی تھی، یہ لفظ میں برداشت۔ ایک آدمی نے ان کی محفل میں آیا، نوجوان لندن سے پڑھ کے آیا تھا، ملنے کے لیے گیا تو اس نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا محمد صاحب نے یہ فرمایا، تو علامہ نے کہا نکل جاؤ میری محفل سے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تمہیں معلوم نہیں کس ادب سے لیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ عاشق رسول تھا کہ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں گیا، جنازے کے ساتھ سہارا لے کے، بہت اس وقت ان کی طبیعت علیل تھی اور ان کی قبر میں لیٹے جا کے، اور وہ تاریخی فقرہ ہر کہو میں کی زبان پر ہے۔ ہم نوجوان اور عاشق رسول جو ہیں وہ تو ہمیشہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایسی گلاں کردے رہ گئے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ علامہ اقبال قائد اعظم جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کو ایک لمحہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تو اس لیے وہ عاشق رسول تھے اور ناموس رسالت کی حفاظت کا وہ جو درس دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بر صغیر میں 3 لوگ اس میں بہت بڑے مقام پہ ہیں، بلکہ 4 اگر کہوں، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے یہ کہا تھا اپنے کراچی ٹرائل کے دوران اپنے بھائی کے ہاتھ رکھ کے کہ جج صاحب انگریز کو کہ اگر یہ میرا بھائی شوکت علی بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے رب کعبہ کے سمے عدالت میں ہی ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور حالانکہ میں اپنے بھائی کے سامنے کبھی بولا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عظیم عاشق رسول تھے، ان کی تعلیمات جو ہیں یہ ہمارے کورس میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا جی، سوالوں کے جواب لے لوں میں اپنے اسکالر حضرات سے۔ جی پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، خیر پور سے پوچھا تھا، انہوں نے امام رضا کی کتب کے بارے میں۔ ان کی کتابوں کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، 4 کتابیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے جی صحیفۃ الرضا، صحیفۃ الرضویہ، طب الرضا اور مسند الرضا۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، سوال مشکل ہے، طلعت صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امام جو تھے ائمہ اہل بیت ان کا سلسلہ کس دور میں رکا، اور جب یہ موجود تھے تو پھر یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہے فقہا کے یہ کیسے وجود میں؟ یہ سلسلہ رکا تو نہیں ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام تک مسلسل جاری رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ متصل ادوار میں دوسرے ائمہ بھی آئے ہیں۔ جس طرح کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ہم بات ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی 148 ہجری میں ولادت ہے، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال جو ہے وہ 150 ہجری کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ رکا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں ائمہ اہل بیت سے ہی انہوں نے حاصل کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سمیت امام باقر اور تقریباً 6 ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں آپ۔ اور خصوصاً امام زید جو تھے ان کی پوری مسند امام زید موجود ہے، جس نے وہ پڑھی ہے اس کو ساتھ رکھ کے اور فقہ حنفی کو ساتھ رکھ کے وہ دیکھے گا کہ جو فقہ حنفی کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے امام زید نے اپنی سند سے روایت کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا، جہانگیر شاہ صاحب نے بڑا اچھا، انہوں نے کہا کہ نصاب کی کتب میں ان کا ذکر ہی نکال دیا گیا ہوا ہے ہی نہیں۔ یہ تو قاضی صاحب ایک افسوسناک بات ہے نا، جو دین کی بنیادیں ہیں اور حجتیں ہیں ان کا تذکرہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے، تو ان سے جو فیوزات کے چشمے پھوٹے وہ چشمے نظر آتے ہیں اور جہاں سے فیض جاری ہوا وہ نظر نہ آئیں تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کے تذکرہ ہونا چاہیے اور ان کی تاریخ بیان کی جانی چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ ہم ہیرو لیس نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیرو ہیں۔ جی
غازی صاحب تذکرہ چل رہا تھا امام رضا علیہ السلام کا، تو ان کی شخصیت کے اثرات اگر آپ چیک کریں تو جو ان سے مسائل پوچھے گئے، 3 گہرے مسائل انہوں نے حل کیا اپنے زمانے میں۔ اس زمانے میں جبر و قدر کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا، اور کچھ لوگ بالکل جبر کی طرف میل ہو گئے تھے اور کچھ قدر کی طرف ایسے میل ہوئے، تو وہاں اس مسئلے کو آپ نے جس انداز سے حل کیا، بین الجبر والقدر، یہ ان کا ترا امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ جی وہ کیسے حل کیا ذرا فرمائیں؟ آپ نے یہ حل کیا کہ ایک ہے کسب اور ایک ہے خلق۔ ٹھیک ہے، بندہ کاسب ہے، خالق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسب کی ذمہ داری اس پر ہے، خلق کی ذمہ داری اس پر نہیں، اس پر ہے ہی نہیں، اس پر ہے نہیں۔ اس طرح حل کیا۔ دوسرا ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، غازی صاحب 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے نا، تو ان کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو الست بربکم قالوا بلا کا وہ قول اور وہ عہد، یہ انسان کی فطرت میں قیامت تک رہنا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان مکلف بنایا گیا ہے۔ ایک یہ، دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آپ کی زندگی کے مظاہر میں جہاں بہت سارے فیوزات ہیں، یہ بڑا فائز تھے، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ بچپن میں آئے تو ان خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب ان کا چہرہ مبارک دیکھا اور ان کی صحبت میں بیٹھا تو میرے اندر وہ چھپے ہوئی دین فطرت وہ بیدار ہو گیا، اور میں ان پر ایمان لے آیا، اور ایسا پکا سچا ایمان لایا کہ ان کا رخ زیبا پوری زندگی میری آنکھوں سے اوجھلنا ہوا۔ نصرانی تھے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں دار اسلام میں مسلمان ہوئے۔ لیکن جی مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 دنیا میں علماء ایسے صوفیاء اور اولیاء ہیں جو اپنی ظاہری حیات میں جس طرح فیض بانٹتے تھے، اپنی قبور سے بھی اس طرح فیض بانٹتے ہیں، جن میں سے ایک معروف کرخی ہے۔ اور ہم تو گئے ہیں ان کے مزار اقدس پہ، میں گیا ہوں، زمین سے کوئی تقریباً 30 فٹ نیچے ان کا مزار ہے، اتر کے جانا پڑتا ہے سیڑھیاں، آج بھی انوار ہیں جی وہاں پہ، عجب انوار ہیں۔ یعنی حیرانگی یہ ہے کہ جن کے فیض یافتگان کے پاس یہ انوار ہیں، جو فیض رساں تھے، ان کے انوار کی کیا کیفیت؟ داتا صاحب کا وہی فیض چل رہا ہے جی۔ بشارت آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی غازی صاحب، حضرت امام علی رضا آپ کی کرم نوازیاں اور آپ کے اخلاق کریمانہ زہد و تقوی کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا یار۔ کوئی بات تو ہوگی، یہ بادشاہ کیوں مجبور کرتا تھا کہ آپ میرے داماد بن جائیں، اور بنا لیا پھر داماد، اور اس کے باوجود بغض بھی اندر چلتا رہا ساتھ؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بھی فرد جو اہل بیت کا جس دور میں موجود رہا وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا، محبت۔ آپ کو بادشاہ نے پیشکش کی، ولی عہد بھی بنا دیا، لیکن جو بات آپ نے اس سے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ پیشکش اس لیے قبول کی ہے کہ تم نے اہل بیت کا حق پہچانا ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کی بھی خبر دے دوں کہ تمہاری یہ خواہش پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی۔ اچھا جی، اور اس سے پہلے حضرت امام علی رضا جو تھے ان کا وصال ہو گیا تھا، ولی عہد بننے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن آپ اس منصب پر فائز نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اور یہ خبر آپ نے پہلے اس کو دی تھی کہ یہ تمہارا کام پائے تکمیل کو نہیں۔ لیکن شادی ہو نہیں گئی تھی؟ شادی ہو گئی تھی، لیکن ولی عہد تو ولی عہد نہیں۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، ولی عہد نہیں بن جی، ولی عہد نہیں، شادی ہو گئی۔ شہادت میں اسی کا ہاتھ تھا نا، مامون کا ہی، انگوروں میں دیا تھا، انگوروں کے اندر جو زہر بار کے وہ آپ کو دیا گیا۔ اکثر ائمہ کو انگوروں میں زہر دیا گیا۔ وہ اصل اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کی پسندیدہ خوراک تھی، اور یہ ایک مکر اور فریب کے ذریعے پھر ان کو اس انداز سے زہر دیا۔ آپ کی یہ جو فراست تھی مومنانہ، اور آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سفر کے دوران اپنے غلاموں کو 7 دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ ان کو علیحدہ بٹھا دیتے تو اچھا تھا۔ آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اور ان کا خدا ایک ہی ہے، اور مجھے اور ان کو ایک ہی ماں کے ہم بیٹے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جزا اور سزا کا دار و مدار اعمال پر ہے، تو ان کے اعمال اور میرے اعمال انہی کی بنیاد پر جزا اور سزا ملنی ہے، تو اس کیفیت میں بھی ہم برابر ہیں، تو میں ان کو علیحدہ کیوں بٹھاتا؟ تو اس لیے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں آپ نے کھانا کھلایا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام علی رضا 20 سال عمر کے اندر مسند افتاء پر فائز ہوئے، اور محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں 18,000 سوال تھے جو آپ سے پوچھے گئے، اور ان کے آپ نے جوابات دیے،
اور آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں کون ہے؟ امام ابن حبان ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، معروف کرخی ہیں، یہ ان جیسی شخصیات جنہوں نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ جب آپ کو دربار میں ولی عہد بنا کر اعلان کر کے دربار میں بلایا، آپ وہاں گئے تو بہت بڑے علماء کا ایک مجمع تھا، اور ایک ایسا مسئلہ پوچھا گیا جس کے اندر اجتہاد کی ضرورت تھی۔ آپ نے اپنے اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ بڑے بڑے علماء آپ کی اس علمی کمال پر حیران تھے، مجتہدانہ صلاحیتوں پر حیران تھے۔ امام ابن حبان جیسا اتنا بڑا محدث کہے کہ جب میں طوس میں قیام پذیر تھا، مجھے جب کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا اور علمی مسئلہ سامنے آتا تو میں اس کے حل کے لیے امام علی رضا کے مزار پر جاتا تھا اور ان کے توسل سے اس مسئلے کا حل پاتا تھا، اور جب تک میں قیام پذیر رہا میرا یہی معمول تھا کہ کوئی بھی مسئلہ حل طلب ہوتا تو میں حضرت امام علی رضا کے مزار پر جایا کرتا تھا۔ تو اس سے وہ بات کہ وہ کالر کا جواب بھی آیا کہ وہ ائمہ اہل بیت کا ہی فیض تھا جو آگے چل رہا تھا۔ بھائی وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے جو پوچھا گیا کہ جی آپ کو یہ علم لدنی کیسے حاصل ہوا، انہوں نے کہا کہ میں امام رضا کے جو پاپوش مبارک تھا اس کو میں اپنی پگڑی میں رکھتا تھا وہ باندھ کے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے علم لدنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت تھا، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اہل بیت اطہار کے جو پاپوش ہیں ان کی جو عزت کرے گا، احترام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ علوم کے خزانے عطا کر دیتا ہے، یہ پتہ چلا۔ جی اور دوسری بات غازی صاحب کہ آپ کے اس علمی مقام کے والے سے اور مجتہدانہ آپ کی صلاحیتوں کے والے سے، وہ جو حدیث میں نے عرض کی تھی اس پر اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نام ہیں ان کے اندر اتنی برکت ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیسے نہ ہو جب اصحاب کہف جو اس امت کے ولی ہیں ان کے ناموں کے اندر اتنی برکت ہے، تو یہ اس امت کے ولی ہیں اور ان کے وجود بھی بابرکت ہے، ان کے نام بھی بابرکت ہے۔ اب امام علی رضا نے جب یہ روایت بیان کی کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا مان پا جائے گا، ساتھ ہی یہ بات کہی بشروطہا وانا من شروطہا، 7 شرائط بھی ہیں اور میں بھی ان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں کہ اہل بیت کی محبت بھی شرط ہے، امان تب پائے گا جب اہل بیت کرام کے ساتھ محبت۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کا دیکھیے کہ کیوں نہ ہو کہ ان کی نگاہ کیمیا وہ تھی جس کو کوئی بھی شناخت نہیں کر پاتا تھا، یہ اس کی شناخت بھی فرما لیتے تھے۔ تاثیر آپ کی یہ تھی، ایک شخص نے 4 بال پیش کیے اور کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ آپ نے جب دیکھے تو ان میں سے ایک بال پکڑ کر الگ کر دیا، فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اور یہ 3 آپ کے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اس کی دلیل دیں۔ آپ نے اور میں آگ لاؤ، آگ لگائی گئی، تینوں کو آگ میں رکھا گیا، تینوں جل گئے۔ فرمایا اب یہ چوتھا رکھو، جیسے ہی چوتھا رکھا گیا تو وہ سونے کی طرح سرخ ہو گیا لیکن جلا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی شکریہ، بشارت آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، آپ بھی میں بھی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت پاک کہاں ہوئی تھی؟ جو کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت عقبہ ثانیہ میں مشرف اسلام ہوئے تھے۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، حبیب الرحمان جڑامالہ، اللہ رکھی بہاولپور، راشدہ بی بی لاہور، علی احمد پاشا ٹوبہ ٹیک سنگھ، محمد احمد سعیدی ملتان، حافظ مصدق علی فیصل آباد، فہیم اعجاز قصور، محمد ہارون پشاور، سید خادم حسین شاہ خانیوال، سعدیہ کریم چکوال، محمد یونس گوجرا، ساجد عباس اسلام آباد۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ 12 ربیع الاول کا وہ ہم سکرین پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، بہت مختصر وظیفہ ہے اور اس کو ضرور مطالعہ کریں، چونکہ یہ وظیفہ حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو اس کو وہ طریقہ پڑھنے کا ہم نے بتایا ہوا ہے سارا۔ اس کو پڑھے گا 12 ربیع الاول کو، سارا سال خوشحال رہے گا، اور پھر ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بروز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں
قبول ہوں گے۔ اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ روزنامہ 92 میں آج مضمون ہے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، اور ناظرین کرام ہمارے باہر گیٹ سے 92 کے چینل سے وہ وظیفہ، مکمل وظیفہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، آپ ریسیپشن سے آ کے لے سکتے ہیں۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان لگائیں گے۔ یہ نعرہ کشمیر کی وادیوں میں گونج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ نور کے صدقے میں کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو مالک تباہ و برباد فرمائے۔ ناظرین کرام نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ حافظ محمد عثمان چشتی سے ہم پھر منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی چشتی۔ نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا تارا علی رضا ہے، شان امامت حسن امامت مہر شان امامت حسن امامت مہر منور حیدر کا ہے، حامل رحمت جان کرامت اعلیٰ و بالا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، اہل نظر کا راہبر بھی ہے، حسن حسین کا دلبر بھی ہے، اہل نظر کا راہبر بھی ہے، حسن حسین کا دلبر بھی ہے، علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے، علم کے در کے علم کا وارث، علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ اس کی گلی ہے، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ اس کی گلی ہے، ساجد میری سوچ کا محور، ساجد میری